بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ 71 میں رو نے اسے ڈھاکہ بھیجا تھا۔ اپنی 5 سالہ بچی اور بیوی کے ساتھ اس نے ڈھاکہ میں ڈیرے جما لیے۔ برطانوی شہریت ہونے کے ناطے اسے ہر ممکن سہولت حاصل تھی، جبکہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسے کوئی حکومت یا ایجنسی نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن اصل میں وہ مکتی باہنی اور بھارتی انٹیلیجنس رو کے درمیان رابطے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بیوی اس سے بھی زیادہ ایڈونچرس طبیعت کی مالک تھی۔ اس طرح بیٹھے بٹھائے انہیں اتنے زیادہ پیسے مل جاتے تھے کہ اس نے اپنے آبائی پیشے نرسنگ پر لعنت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرزانہ کے باپ کی یہ بدقسمتی تھی کہ ایک روز وہ اپنوں کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ ایک روز ایک خفیہ مشن پر جانے والا اس کا باپ مکتی باہنی کے درمیانی گروپوں کے درمیان باہمی غلط فہمی سے ہونے والی فائرنگ کی بھیٹ چڑھ گیا۔ اس کی لاش پاکستانی حکام نے ہوٹل تک پہنچا دی تھی۔ فرزانہ کی ماں نے اس لاش سے کیا لینا دینا تھا؟ اس نے برائے نام مگرمچھ کے آنسو بہائے اور برطانوی ہائی کمیشن کی مدد سے لاش کو وہیں ٹھکانے لگا کر لندن واپس آ گئی۔ رو سے اس خاندان کی دوستی پھر کبھی نہ ٹوٹی۔ ہر چڑھنے والا سورج اس میں ایک نئی گانٹھ لگاتا رہا۔ رو نے اپنے خزانے فرزانہ کی ماں پر کھول دیے تھے۔ جو بھی کیس آفیسر لندن آتا اس کی زلف گراگیر میں پھنس کر رہ جاتا۔ اینگلو انڈین فرزانہ کی ماں کے پاس بہت کچھ تھا۔ اسے صرف دولت سے غرض تھی۔ اس کے عوض وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ رو کی وہ لندن میں بہترین مخبر تھی۔ کسی بھی بھارتی یا غیر ملکی بھارتی باشندے سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ یہ تھی وہ فضا جس میں فرزانہ پل کر جوان ہوئی تھی۔ جب اس نے شعور سنبھالا تو سب سے پہلے اسے اپنے نام پر اعتراض تھا، لیکن یہ اعتراض کبھی شدید احتجاج کی صورت اختیار نہیں کر سکا۔ شاید اسی لیے اس کی ماں نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ گھر میں اسے دوسرے نام سے پکارنے لگے۔ یہ نام چونکہ اس کے آن جہانی باپ نے پیدائش کے وقت لکھوا دیا تھا، لہٰذا اس کے پاسپورٹ پر بھی درج تھا۔ یوں بھی رو کے سیانوں نے اپنے مستقبل کی اس ایجنٹ کا اسلامی نام غنیمت جانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس بچی کے تیور بڑے ہی خطرناک تھے اور یہ اپنے والدین سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہی نکلے گی۔ فرزانہ آگے کیا نکلی کہ پھر اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ خدا جانے اس کی فطرت میں کیا سمائی تھی۔ اسے سرزمین ایشیا سے عشق تھا اور اس کمزوری کا فائدہ رو سے زیادہ کون اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے فرزانہ کو جاپان، کوریا، ہانگ کانگ، مڈل ایسٹ اور بھارت میں بھی خوب استعمال کیا۔ شاید وہ پیدائشی جاسوس تھی۔ وہ ایسے کام کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ اب اسے خصوصی مشن پر پاکستان بھیجا گیا تھا۔ پاکستان میں وہ ایک ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی۔ برطانوی پاسپورٹ میں اور برطانیہ ہی کی پیدائش ہونے کے سبب پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کی سرگرمیوں کا کبھی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے نوجوانوں کے ایک ہاسٹل میں قیام کیا ہوا تھا۔ اس ہاسٹل میں عموماً نوکری پیشہ اور اکیلی عورتیں ہی قیام کرتی تھیں۔ سب یہی جانتے تھے کہ فرزانہ پاکستان کے دیہی طرز معاشرت پر ریسرچ کر رہی ہے۔ اسے اردو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، اس لیے اس کا حلقہ باب بہت وسیع تھا۔ آزاد خیال لڑکی ہونے کے ناطے اس کا مخصوص محافل میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یوں تو کسی کو اس کے غیر مسلم ہونے پر شک ہی نہیں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کسی کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا تو فرزانہ اسے ڈانٹ دیتی اور خود کو لادین کہہ کر بات کا رخ بدل دیتی۔ اس نے پاکستان کے اس بڑے شہر میں رہنے والے اعلیٰ سرکاری حکام کی محفلوں تک رسائی بڑے نامحسوس انداز میں حاصل کر لی تھی۔ یونیورسٹی کی بڑی بڑی تقاریب کی آڑ میں اپنے کام کے بندے تلاش کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے آنے کی دعوت دیتی اور لوگ بھی اسے گھر آنے کی ضرور دعوت دیتے، اور اس نے کبھی کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا تھا۔ میجر اکرم سے اس کی ملاقات حادثاتی تھی۔ دونوں ایک مخلوط پارٹی میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ میجر اکرم بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی عمر تو 40 سال کے قریب تھی، لیکن عزائم 20 سالہ نوجوان والے تھے۔
वो दोनों अब अक्सर इकट्ठे पाए जाते थे और अब अपने कई दोस्तों से मेजर अकरम का तारुफ वो भी करवाने लगी थी। उसे कभी इस बात का अंदाजा न हो सका कि जिन लोगों ने उसे मेजर अकरम की मुलाकात उसके जरिए होती थी उन पर निगरान आंखों का मुस्तकिल पहरा बैठ जाता था। जिस रोज उसने भारतीय सिफारतखाने की एक तकरीब में मेजर अकरम के साथ शमूलियत की, उस रोज तो अकरम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। फरजाना ने बताया था कि मुकामी थर्ड सेक्रेटरी उसके आजहानी बाप का गहरा दोस्त था और लंदन में उनके घर उस शख्स का आना जाना लगा रहता था। थर्ड सेक्रेटरी ने भी खुले माथे से उनका इस्तकबाल किया। वो फरजाना को अपने दोस्त की बेटी की हैसियत से बहुत अजीज जानता था। मेजर अकरम की जहांदीदा निगाहों ने यहाँ बहुत कुछ महसूस कर लिया था। उसका पहला ही दौरा खासा कामयाब रहा था। उस रोज जब दोनों मेजर अकरम के शानदार बंगले के एक कमरे में बैठे थे और फरजाना हस्बे आदत बेर से दिल बहरा रही थी, तो पहली मर्तबा मेजर अकरम ने उसे हैरान किया था। मेजर अकरम ने बातों बातों में अचानक सियासत पर वार करते हुए फौज के हवाले से खासी नफरत का इजहार किया था और बताया था कि उसने फौज की 10 साल नौकरी बादल नख्वास्ता ही की है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई। उसने पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी पार्टी के साथ अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करना शुरू कर दिया जो रॉ की गुड बुक्स में मौजूद थी। बज़ाहिर मदहोश होने की अदाकारी करते हुए उसने ऐसी जुमाने से बातें की थी कि अब फरजाना को उसके सामने खुलना ही पड़ा। वो ऐसा मोटा शिकार हाथ से निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। अगर वो मेजर अकरम पर काबू पा लेती तो अपने लोगों की नजरों में उसका वकार और ज्यादा बढ़ जाता। अगली 8-10 मुलाकातों में उसने नामहसूस अंदाज में मेजर अकरम को यकीन दिलाया था कि अगर वो चाहे तो फरजाना उसका राब्ता भारतीय हुक्काम से करवा सकती है और इससे पहले भी वो कई दोस्तों के काम आ चुकी है। भारतीय दोस्तों के साथ मेजर अकरम के रवाबित फरजाना ने कायम करवा दिए थे। अब दोनों हफ्ते में 2 चक्कर भारतीय हाई कमीशन के भी लगाने लगे थे। उस रोज मेजर अकरम अचानक ही भारतीय थर्ड सेक्रेटरी की कोठी पर पहुंचा था। शायद वो उसे कोई सरप्राइज देने जा रहा था। उसकी आमद की इत्तला पर उसका इस्तकबाल करने फरजाना खुद आई थी। फरजाना को अकेले यहाँ देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंका जरूर था, लेकिन फिर उसने कमाल फन का मुजाहरा करते हुए अगले ही लम्हे खुद को नॉर्मल कर लिया था। मैं भी थोड़ी ही देर पहले यहाँ आई हूँ, एक अरब दोस्त के साथ। वो छुट्टियां गुजारने के लिए भारत जाने का इरादा रखता है। मैं जरा अंकल से सिफारिश करके बेचारे को इंडियन टूरिज्म वालों का मेहमान बनवा दूंगी। उसने कहकहा लगाकर अकरम के हाथ पर हाथ मारा। वो मेजर अकरम के साथ बैठी हुई थी, जहाँ थर्ड सेक्रेटरी उस अरब नौजवान के साथ बैठा हुआ था। दोनों के सामने विस्की के गिलास रखे थे। जैसे ही अरब नौजवान की शक्ल पर उसकी नजर पड़ी, मेजर अकरम चौंके बगैर न रह सका। अगर फरजाना उसका नाम न बताती तो भी वो उसे पहचान देता। जाफिर, इस नौजवान ने मेजर अकरम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना तारुफ कराया। अकरम, मेजर अकरम ने हाथ मिलाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जमाई और अब वो थर्ड सेक्रेटरी से गर्मजोशी से मुसाफा कर रहा था। उसने कहा, इधर मैं आया तो किसी और काम से था, लेकिन सच्ची बात यह है कि असल में मुझे आप ही से काम था। बस जनाब क्या बताएं, जब से दोस्तों को इल्म हुआ है कि मेरी आपसे याद अल्लाह हो गई है, कोई ना कोई किसी न किसी काम से मुंह उठाए चला आता है। जनाब उन्होंने तो मुझे आपका पीआरओ समझ लिया है। मेजर अकरम ने कहकहा लगाया। जवाब में तीनों ने उसका साथ दिया। इसमें शक ही क्या है मेजर साहब, हम तो आपसे अब पक्की दोस्ती करने जा रहे हैं। हुक्म कीजिए। आपका काम नहीं होगा तो और किसका होगा? थर्ड सेक्रेटरी को शायद चढ़ने लगी थी। बात दरअसल ये है जनाब कि मेरे एक अजीज दोस्त को श्रीनगर की सैर करने का सौदा समाया है, लेकिन सुना है उस तरफ जाने पर पाबंदी आयद है। आपका हुक्म हो तो मैं हाँ कर दूं। मेजर अकरम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेजर साहब, ये भी कोई काम है? आप कोई बड़ा काम बताइए, हम तो यारों के यार हैं। हमारे दरवाजे दोस्तों के लिए खुले हैं। थर्ड सेक्रेटरी ने झूमते हुए कहा। लेकिन अचानक ही शायद उसे याद आ गया कि उसने मेजर अकरम के सामने उसे अपनी बेटी बना रखा है और फिर उसने उससे अलग होकर कहा, आप हमारी बेटी के दोस्त हैं, आपका काम हम कैसे रोक सकते हैं? उसने फरजाना के गाल को थपकते हुए कहा, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करूं, आप आपस में गपशप कीजिए। उसने तीनों को वापस वहां छोड़कर बाहर निकल गया। थर्ड सेक्रेटरी की वापसी तक मेजर अकरम जाफिर से खासी हद तक फ्री हो चुका था। उसने खुद को अय्याश दौलतमंद के रूप में जाफिर के सामने पेश किया था, जिसकी राल उसकी नाम नेहाद मिलों के तस्करे पर ही टपकने लगी थी। कब जा रहे हैं आप इंडिया? उसने जाफिर से पूछा। जब उधर से हुक्म मिलेगा। जाफिर ने फरजाना की तरफ देख कर आंख दबाई। तीनों ने दांत निकाल दिए।
खाना चारों ने इकट्ठे खाया। इस दरमियान मेजर अकरम और जाफिर एक दूसरे से बढ़ चढ़कर भारत दोस्ती के दावे करते रहे। फरजाना फातिहाना मुस्कुराहट से थर्ड सेक्रेटरी की तरफ देखती रही और थर्ड सेक्रेटरी आंखों ही आंखों में उसके लिए दांत के डोंगरे बरसाता रहा। मुझे अब जाना होगा, दिल तो नहीं चाहता इतनी खूबसूरत महफिल छोड़कर जाऊं, लेकिन मजबूरी है। मैं भी चलता हूँ, मेजर साहब मुझे भी लिफ्ट दे देंगे। जाफिर भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों को रुखसत करने के लिए थर्ड सेक्रेटरी और फरजाना घर के दरवाजे तक आए थे। मेजर अकरम की कार जैसे ही थर्ड सेक्रेटरी के घर से बाहर निकली, एक जीप ने उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। फिर न जाने उसने गाड़ी के इंडिकेटर किस तरह जलाए बुझाए कि वो लोग वापस लौट गए। मेजर अकरम जाफिर को उसके ठिकाने तक छोड़कर वापस चला गया। जाफिर ने खासे मॉडर्न इलाके में महंगा फ्लैट किराए पर ले रखा था और अकरम अंदाजा कर सकता था कि एक गरीब फलस्तीनी तालिब इल्म के लिए जो हुकूमत के वजीफे पर यहाँ तालीम हासिल कर रहा है, इतने महंगे इलाके में क़याम व तवाम किस तरह मुमकिन हो सकता है। जाफिर ने उसे फ्लैट में आने की दावत दी थी, जो मेजर अकरम ने एक दो मरतबा रिवायती अंदाज में ना करने के बाद कबूल कर ली। फ्लैट में मौजूद साजो सामान ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था और महसूस करने लगा था कि जाफिर इसकी तवक्का से बढ़कर खतरनाक आदमी है। थोड़ी देर तक दोनों गपशप करते रहे। मेजर अकरम ने जानबूझकर कोई ऐसा तासुर नहीं दिया था जिससे जाफिर के दिल में उसके मुतालिक मामूली सा शक भी पड़ जाए। कुछ वक्त वहां गुजार कर और जाफिर के खानसामा के हाथ की बनी कॉफी पीकर वो बाहर आ गया। अपनी कार में बैठकर उसने कार में मौजूद मोबाइल फोन के जरिए किसी को हिदायत जारी की थी। चंद मिनट के अंदर ही जाफिर के फ्लैट को सफेद पोशों ने घेर लिया था। थर्ड सेक्रेटरी साहब ने कमाल मेहरबानी से अपने हाथ से जो चिट लिखकर अकरम को दी थी, अगले ही रोज वो अकरम ने इस्तेमाल कर ली। उस चिट पर शर्मा नामी किसी वीजा ऑफिसर को मुखातिब करके वीजे की सिफारिश की गई थी। मेजर अकरम के भेजे हुए एक आदमी को फौरन ही खुसूसी वीजा जारी कर दिया गया। उस शख्स को बतौर खास श्रीनगर में जाने की इजाजत दे दी गई थी। थर्ड सेक्रेटरी साहब ने उसके लिए भारत में भी आसानियां पैदा कर दी थी, लेकिन उस शख्स को सिर्फ दावतनामा दरकार था, आसानियां वो खुद भी पैदा कर सकता था। उसने तो श्रीनगर पहुंचकर गायब हो जाना था और उसके लिए अगर कानूनी मदद मैसर आ जाती तो उसकी खुशकिस्मती ही थी। जाफिर इस मुलाकात के 5 रोज बाद ही एक रात गहरी नींद सो रहा था तो उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि कब उसके फ्लैट में नकाब पोश दाखिल हुए। उन्होंने बूढ़े खानसामा को एक ही धमकी में खामोश करवा दिया था और जाफिर को सोते ही में बेहोश करके उठा कर ले गए थे। बूढ़े खानसामा को चंद मिनट बाद ही पुलिस की बावर्दी मुलाजमीन का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस वालों ने उसे सख्ती से तंबीह की थी कि वो किसी को भी वाकयात की असलियत नहीं बताएगा और फोन पर या जाती तौर पर जो कोई भी उसके मालिक से मुतालिक दरियाफ्त करे उसे यही बताए कि वो सुबह काम से गया था, अभी तक वापस नहीं आया। खानसामा ने धूप में बाल सफेद नहीं किए थे, उसने भी सारी जिंदगी बड़े लोगों के बर्तन मांझे थे। वो समझ गया था कि दिल में दाल में कुछ काला है और उसके मालिक को डाकू नहीं सिक्योरिटी के लोग उठाकर ले गए हैं। उसने उन लोगों को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया था। पहले तो उसने यही समझा कि शायद रात उसे ज्यादा चढ़ गई होगी और वो नींद में पलंग से जमीन पर आ रहा होगा, लेकिन उसके कमरे में तो वॉल टू वॉल कारपेट बिछा था, वो कहाँ गया। मजीद गौर करने पर उसे मालूम हो गया कि ये तो वो कमरा ही नहीं जहाँ वो सोया था। ये तो किसी जेल खाने की कोठरी मालूम होती थी, क्योंकि उसके सामने सलाखें लगी थी और वो शायद बाहर से बंद होता है। कम्बल एक तरफ फेंक कर वो अचानक ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन लड़खड़ा कर वापस गिर पड़ा, क्योंकि उसका सर बड़ी जोर से दीवार से टकराया था। इस टक्कर के साथ ही वो अपने हवास में वापस आ गया और दूसरे ही लम्हे उसे हालात की संगीनी का इदराक हो गया। उसने अचानक ही उठकर दीवानावार सलाखों वाले दरवाजे को हिलाना शुरू कर दिया। जब 3-4 मिनट तक किसी ने इसकी हरकत पर कान न धरे तो उसने चिल्लाना भी शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठने लगा था। करीब था कि वहशत और बेचारगी से उसका दम घुट जाए कि उसने 2 हट्टे-कट्टे मुश्तंडों को अपनी तरफ आते देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? उनमें से एक ने उसे डांटते हुए कहा। क्या बकवास है, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जाफिर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कौन लाया है? गधे, यहाँ कोई किसी को नहीं लाता, तुम खुद आए हो। ये पागल खाना है और तुम्हारे लवाहिकीन तुम्हें दाखिल करवा कर गए हैं, 1 साल का खर्चा भी देकर गए हैं वो लोग। उनमें से एक ने कहा। कमाल है, इसे इल्म ही नहीं कि कौन इसे यहाँ लाया है। दूसरे ने कहा लगाया। 3-4 मिनट तक उल्टे सीधे सवालात के उल्टे सीधे जवाबात सुनने के बाद जाफिर को यकीन हो गया था कि वो वाकई पागल है
اس نے اب باقاعدہ غصے، بے بسی اور خوف سے پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ قریب تھا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگے جب کسی طرف سے اس نے 3-4 ڈنڈا بردار اس طرف آتے دیکھے، جنہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیل سے باہر کھینچا اور اس کی دھنائی کرنے لگے۔ انہوں نے بطور خاص یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی تھی کہ کوئی زخم اس کے جسم پر نہ آنے پائے۔ ظافر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بے بسی سے وہ پٹتا رہا، کوئی اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ مار کھاتے کھاتے ادموا ہو گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ اسے اسی کوٹری میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دلیہ سے بھرا ایک پیالہ اسے کھانے کے لیے ملا، جو خوفزدہ ظافر نے جیسے تیسے تھوڑا بہت زہر مار کر لیا۔ شاید عام زندگی میں وہ اس طرح کا دلیہ لانے والے کے منہ پر دے مارتا، لیکن یہاں اس نے صرف اس خوف سے اسے زہر مار کر لیا تھا کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ اس کو پیٹنا نہ شروع کر دیں۔ اسے واقعی یہ پاگل لگ رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد اس نے 2 اور آدمی اپنی طرف آتے دیکھے، جنہوں نے اس کا دروازہ کھولا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف لے کر چلنے لگے۔ ظافر کے لیے یہ صورتحال اتنی بوکھلا دینے والی تھی کہ خوف کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اس ڈر سے بھی نہیں بول رہا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ اس کی کسی بات کا برا نہ منا لیں۔ اس مرتبہ ان کا رویہ کچھ شریفانہ تھا۔ اس سفر کا اختتام ایک قدرے بہتر کمرے پر ہوا، جس میں ایک میز کے گرد کرسیاں سجی تھیں۔ ایک شخص کمرے کی کھڑکی کے سامنے اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہمراہیوں نے ظافر کو بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا چہرہ ظافر کی طرف گھمایا، وہ سناٹے میں آ گیا۔ یہ اتنا ایک چونکا دینے والی ملاقات تھی کہ ظافر کسی میکانیکی عمل کے تحت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ واقعی اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ آپ؟ اس کے سامنے میجر اکرم کھڑا تھا۔ ہاں میں۔ بہت حیرانی ہوئی ہوگی تمہیں مسٹر ظافر۔ جس زمین پر تم نے پناہ لے رکھی ہے وہ عالم اسلام کی پناہ گاہ ہے۔ اس کے خلاف سازش عالم اسلام کے خلاف غداری ہے۔ ہم غداروں کو زمین کی 7ویں تہ سے نکال کر جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ یہاں سے تمہیں زندہ بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارے لیے رونے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ میجر اکرم آج بالکل بدلا ہوا انسان لگتا تھا۔ ظافر کو سمجھ آ گئی تھی کہ دراصل میجر اکرم پاکستانی انٹیلیجنس کا آفیسر ہے، جو فرزانہ کے ذریعے بھارتی ہائی کمیشن تک پہنچا ہے تاکہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازش پر نظر رکھ سکے۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ہر بات اس کے علم میں ہی رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن تمہارے کئی سوالوں کا جواب اس ٹیپ میں محفوظ ہے۔ اتنا کہہ کر میجر اکرم نے اپنے سامنے رکھے ٹیپ کا بٹن دبایا۔ جیسے جیسے ٹیپ چل رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ اس کی فرزانہ اور 3rd سیکریٹری کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تھی۔ شاید ان لوگوں نے اس کے فون پر بگ لگایا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ اصلیت نہ بھی بتاتے تب بھی اس ریکارڈنگ کی مدد سے یہ لوگ واقعات کا پتہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گزشتہ 5 دن کی ریکارڈنگ تھی اور انہی دنوں میں وہ را کے لیے ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ عموماً ان دنوں میں اس کی گفتگو اسی حوالے سے ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ساری کہانی میجر اکرم کو سنا رہا تھا۔ مجھے را نے فرزانہ کے ذریعے اپروچ کیا۔ میرے فرزانہ سے دیرینہ تعلقات قائم ہیں اور ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ فرزانہ کے ذریعے میرا تعارف بھارتی سفارت خانے کے 3rd سیکریٹری سے ہوا۔ میرا بھارتی ہائی کمیشن میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا اور میری ہر خواہش پوری کی۔ فرزانہ کے ذریعے ان لوگوں نے مجھے اس ذلیل حرکت کے لیے آمادہ کیا کہ میں بھارت جاؤں گا، جہاں مجھے عالمی پریس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چونکہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میرے پاس اس ضمن میں دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے، مجھے پاکستان کے خلاف سازش میں شامل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں دہلی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بیان دوں گا کہ کچھ عرصے پہلے بمبئی میں جرمن سفارتکاروں کی ہلاکت کا جو حادثہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری میری تنظیم نے قبول کرنی ہے۔ ہم نے یہ سازش پاکستانی انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی تھی اور اس کا مقصد بھارت کو رسوا کرنا اور بھارت اور جرمنی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو نقصان پہنچانا تھا۔ مجھے یہ اقرار کرنا تھا کہ اس ضمن میں ہمیں لاکھوں روپے رشوت اور جان کی سلامتی کی ضمانت دی گئی تھی، لیکن ہمیں جہنم میں جھونکنے کے بعد پاکستانی حکام نے آنکھیں پھیر لیں۔ ان کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں نے بھارتی حکام سے رابطہ کیا اور اب بالکل رضاکارانہ طور پر بیان جاری کر رہا ہوں۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں اور ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔
एक लम्हे के लिए रुककर उसने अपने सामने रखा पानी का गिलास एक ही सांस में हलक में उंडेल लिया। मुझे भारतीय हुक्काम ने यकीन दिलाया था कि 15-20 रोज मुझे जेल में रखने का ड्रामा करेंगे। उसके बाद मेरे फरार का ड्रामा रचाया जाएगा और मुझे भारत में नाम बदल कर सारी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजारने की इजाजत होगी। फरजाना मुझसे शादी कर लेगी और फिर कुछ अरसे बाद मुझे बरतानवी शहरियत भी मिल जाएगी। अपनी कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए मुझे 2 पाकिस्तानी सिफारतकारों के नाम भी लेने थे जो दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करते हैं। मैंने अमलन उन लोगों से मुलाकात करनी थी। कोई भी बहाना मुलाकात के लिए मुझे बता दिया जाता, जिसके बाद मेरी तस्वीर उनके साथ खींच ली जाती और यही तस्वीर फिर आलमी प्रेस के सामने बतौर सबूत पेश कर दी जाती, जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। जाफिर ने अपने बयान के खात्मे पर ऐसा महसूस किया जैसे उसके सर से मनो बोझ उतर गया हो। उसे अब वाकई पछतावा होने लगा था कि पाकिस्तान जैसे आलम इस्लाम के किले और पनाह गाह पर ही नकब लगाने जा रहा था। उसने एहसान फरामोशी की बड़ी घटिया रिवायत कायम की थी। शर्म से उसका सर झुक गया। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने जब सर उठाया तो दिल ही दिल में बेसाख्ता अपने अंधे होने की दुआ मांगने लगा। उसके सामने फलस्तीन का सफीर खड़ा था, जिसकी आंखों से खून बरस रहा था। सफीर मौसूफ को अच्छी तरह जानता था। गद्दार, जलील इंसान, तुझ पर खुदा की लानत हो। सफीर मौसूफ को इजहार नफरत के लिए इससे ज्यादा सख्त अल्फाज शायद मिल नहीं रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब, मैं मर कर भी अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं करूंगा। मैं अंधा हो गया था, पागल हो गया था। खुदा के लिए मुझे एक मौका दीजिए, मैं इन दरिंदों को तबाह करके रख दूंगा जिन्होंने मुझे वरगलाया। मैं बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर रोने लगा। शायद उसे एहसास नहीं रहा था कि उसका मुर्दा ज़मीर जब कभी जिंदा हुआ तो इसके लिए क्या कयामत ढाएगा। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। तुम जैसे होश के मारे दरिंदों ने आज तक अपनी कौम के खून को पानी की तरह फरोख्त किया है। बेशर्म, वो दिन याद करो जब तुम्हारी माँ और बहन को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया था। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही थी और जिस बिरादर मुल्क ने तुम्हें पनाह दी, तुमने उसको डसना चाहा। तुम क्या समझते थे कि हम तुम्हें इस जलील हरकत के बाद जिंदा बच जाने का मौका देते? हम तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालते थे। किल हिम, इसे मार डालो। सफीर मौसूफ ने नफरत से इसकी तरफ उंगली उठाते हुए मेजर अकरम से दरख्वास्त की थी। हाँ हाँ, मुझे मार डालो। वाकई मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है। मैं आस्तीन का सांप हूँ। मेजर साहब, मुझे गोली मार दें। आलम में वहशत में उसने अपना जोर जोर से सर में से टकराना शुरू कर दिया। बिजली किसी सरहद से लपक कर मेजर अकरम ने उस पर काबू पा लिया। नॉर्मल रहो बेवकूफ, अपने औसान बहाल करो। अभी तुम्हारी नीयत खराब हुई थी। खुदा का शुक्र करो कि अभी तुमसे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ था। तुम पर तौबा का दरवाजा खुला है। हम तुम्हें इसका मौका जरूर देंगे। दुख तो इस बात का है कि जलील दुश्मन ने हमारे खिलाफ हमारे मुसलमान भाई को इस्तेमाल करना चाहा। मेजर अकरम किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दे रहा था। जाफिर को वो अपने साथ ही लेकर आया था। इस मर्तबा जहां वो पहुंचे थे वहां इन दोनों के अलावा और कोई न था। सफीर मौसूफ वापस जा चुके थे। जाते हुए उन्होंने जाफिर से कहा था कि उसकी माफी की एक ही सूरत है कि उनके पाकिस्तानी भाई उसे माफ कर दें, वरना शायद खुदा भी उसे माफ ना करे, क्योंकि वो गुनाह अजीम का मुर्तकिब होने वाला था। मेजर अकरम की जहां दीदा निगाहें उसके दिल के अंदर उठने वाले तूफान की एक एक लहर का जायजा ले रही थी, उसने अंदाजा लगा लिया था कि जाफिर का सोया हुआ जमीर करवट लेकर बेदार हुआ है और अगर उसे गुनाह का कफारा अदा करने का मौका ना मिला तो शायद वो खुदकुशी कर लेगा। उसने आला हुकाम से बात कर ली थी और अब आईएसआई के पुरमग्ज जियाले चाकिया के बंदरों को आटे दाल का भाव बताने जा रहे थे। उन्होंने इस मर्तबा रॉ के लिए ऐसा भरपूर जवाबी हमला प्लान किया था कि दोबारा बहुत लंबे अरसे तक रॉ को किसी गंदी हरकत की जरूरत न होती। मेजर अकरम ने उसे वजाहत, हमदर्दी और मोहब्बत से बहुत कुछ समझाकर आने वाले हालात के लिए तैयार कर दिया था। मेजर अकरम उसे इसके फ्लैट तक छोड़ने के लिए आया था। उसके खामसामा को तब्दील कर दिया गया था। फिलवक्त उसे मेजर अकरम की हिदायत पर बिल्कुल नॉर्मल रहना और भारतीयों की हाँ में हाँ मिलाना था। घर पहुंचने पर उसे सबसे पहले फरजाना का फोन मिला, जो उसके अचानक गायब होने पर बहुत परेशान हो गई थी। भाई, तुम्हारे मेजर साहब तो कमाल की चीज है। मैंने कल रात उनके साथ ही गुजारी। बड़े मजे का आदमी है। मुझे अपने घर ले गया था। घर क्या था, वो तो परिस्तान था, परिस्तान। जाने मैंने कितनी चढ़ा ली थी कि सुबह तक वहीं सोता रहा और मेजर साहब भी
مجھے اس لیے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ کہیں میں اب نارمل ہو کر کوئی غلط حرکت نہ کر گزروں۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے مصنوعی قہقہہ لگایا۔ دوسری طرف شاید اس کے بہانے نے فرزانہ اور اس کے آقاؤں کو مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک آپس میں باتیں کرنے کے بعد اس نے فرزانہ کو لنچ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر کرنے کی دعوت دی تھی، جو اس نے بشکریہ قبول کر لی تھی۔ میجر اکرم نے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے شاباش دی اور احساس دلایا کہ وہ مکمل طور پر ان کی حفاظت میں ہے، اب کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چلا گیا۔ فرزانہ حسب وعدہ آ گئی تھی۔ اس کا استقبال ضرورت سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ظافر نے کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے، لیکن فرزانہ نے اسے کہہ دیا کہ بھارت میں اس کا کام ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ شادی کر سکیں گے۔ دونوں نے آنے والے اچھے وقت سے متعلق گفتگو شروع کر دی تھی۔ میجر اکرم کی ہدایت کے مطابق ظافر نے زیادہ تر گفتگو تھرڈ سیکریٹری کے حوالے سے کی تھی۔ وہ بار بار فرزانہ سے تھرڈ سیکریٹری کی طرف سے کی گئی پیشکش کی ضمانت مانگ رہا تھا اور فرزانہ کو اسے مطمئن کرنے کے لیے بار بار ساری بات دہرانی پڑتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں کئی کام کی باتیں اس تک پہنچا دی تھی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رو کے لوگ جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کیا جاتا ہے۔ بیچاری فرزانہ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ نہ صرف ان دونوں کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ بڑی مہارت سے اسے سلو لائٹ کے فیتے پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے دارالحکومت کے بڑے ہوٹلوں میں اس کی تھرڈ سیکریٹری کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں بھی کیمرے کی آنکھ میں کاغذ پر منعکس کر دی تھی۔ ظافر مکمل تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اس طرح باتوں میں فرزانہ کو الجھایا تھا کہ اس کی زبانی بمبئی میں ہونے والا خونی ڈرامہ مکمل تفصیلات سمیت ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہی میجر اکرم کی ضرورت تھی۔ اسلام آباد کے پریس کلب میں اس پریس کانفرنس کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ پاکستان میں موجود ہر قابل ذکر غیر ملکی پریس سے وابستہ نمائندہ یہاں موجود تھا۔ فلسطینی طلبہ کی تنظیم کا جنرل سیکریٹری ظافر طالع پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا۔ اس نے پہلے سے یہاں موجود صحافیوں کو بمبئی میں ہونے والے واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح را اور موساد نے مل کر یہ گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تھا اور کس طرح اسے را کی مقامی ایجنٹ فرزانہ کے ذریعے پھانس کر تھرڈ سیکریٹری تک پہنچایا گیا، جس نے اسے را کے اس کھیل کو اختتام تک پہنچانے کے لیے خطیر رقم اور دیگر آسائشوں کی پیشکش کی تھی۔ اس نے پریس کانفرنس میں موجود لوگوں سے کہا کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بالآخر اس گھناؤنی سازش کا انکشاف پاکستانی انٹیلیجنس کے سامنے کیا اور رضاکارانہ طور پر اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں موجود دنیا بھر کے منجھے ہوئے صحافی اس پر حملہ آور ہو گئے تھے، لیکن اس کے پاس اپنے ہر الزام کا دستاویزی آڈیو ویژول ثبوت موجود تھا۔ اس سے ریکارڈ کی ہوئی گفتگو اور اپنی اور تھرڈ سیکریٹری کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیو فلمیں بھی دکھائیں۔ کوئی بھی تو ایسا ثبوت نہیں تھا جو اس کے بیان کو جھوٹا ثابت کرتا۔ ہر شخص یقین کر سکتا تھا کہ جو کچھ ظافر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا ہے، اس نے کہا فلسطینی طلبہ نے، اس کے بجائے اس کے ساتھی نے جواب دیا، اور ہم نے یہ تمام ثبوت بھی خود ہی اکٹھے کیے ہیں۔ ہم ساری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ہر مسلمان کا گھر ہے اور اس کی طرف اٹھنے والی کوئی بھی میلی آنکھ ہم نکال دیں گے۔ ہم اپنی پناہ گاہ کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں رچائے جانے والے را اور موساد کے مشترکہ ڈرامے کی مکمل ٹائپ شدہ تفصیلات وہاں تقسیم کی گئیں۔ اگلا دن شاید را کے ڈائریکٹر امریش پوری کی زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ ساری دنیا کے پریس کی چیختی چلاتی سرخیاں اس کے ڈھول کا پول کھول رہی تھی۔ فرزانہ کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی نشاندہی پر اس کے مددگار بھی دھر لیے گئے تھے۔ تھرڈ سیکریٹری کو نان گریٹا پرسن یعنی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ آئی ایس آئی نے حملے سے پہلے را اور موساد کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر زخمی سانپ کی طرح تلملا رہا تھا۔ امریش پوری بے بسی سے اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ جرم کا آخری نشان۔ اسے شاید ڈیبی سے کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن اس نے گزشتہ 3 سال میں بڑی محنت سے IRA تک رسائی حاصل کی تھی اور اس میں ڈیبی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ فی الوقت ڈیبی کو ضائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ CIA میں جوزف کو آئرش ریپبلک آرمی کے متعلق پر اتھارٹی گردانا جاتا تھا اور جلد یا بدیر وہ اسٹیشن چیف بن کر آئرلینڈ جانے والا تھا، جہاں اسے پھر قدم قدم پر ڈیبی کی رہنمائی درکار تھی۔
डेबी फलस्तीनियों के किसी ग्रुप से भी दोस्ती रखती थी। ये इत्तला जहां जोसेफ के लिए चौंका देने वाली थी, वहां इस लिहाज से खुशाइन भी थी कि इस तरह एजेंसी यानी CIA को कुछ और दोस्त मैसर आ सकते थे। लेकिन वो इस शख्स तक पहुंचने के लिए बेकरार जरूर था जिसने न्यूयॉर्क के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर मोसाद के बेहतरीन दिमाग शमून को मार डाला और फिर सबकी आंखों में धूल झोंक कर बच निकला। वो डेबी को अंधेरे में रखकर हम्माद तक पहुंचना चाहता था और हम्माद तक पहुंचने का कोई रास्ता डेबी से कटकर नहीं जाता था। अपनी दानिश में डेबी ने बड़ी एहतियात बरती थी और अपने अपार्टमेंट से बाहर कुछ फासले पर लगे फोन बूथ से उसने हम्माद का नंबर मिलाया। लेकिन एजेंसी के लोग साई की तरह उससे चिमटे रहे। जैसे ही उसने टेलीफोन बूथ तक रसाई हासिल की, खुसूसी सिस्टम के जरिए उसकी कॉल बग होने लगी। थोड़ी ही देर बाद जोसेफ की मेज पर कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इस रिकॉर्डिंग से उन्हें इल्म हुआ कि किसी अबू अहमद के कहने पर डेबी ने हम्माद से राब्ता किया था। हम्माद का फोन नंबर भी उसे अबू अहमद ने ही फराहम किया था। अगले किसी मंसूबे पर इन लोगों ने बातचीत भी मुलाकात होने पर ही करनी थी। मामला जोसेफ की मर्जी के मुताबिक ही तय पा रहे थे। एक मर्तबा हम्माद तक पहुंचने के बाद वो इस पर काबू पाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाश कर लेता। ओरेगन स्ट्रीट तक करीबन आधे घंटे का पैदल रास्ता तय करने के बाद वो बिलाखिर फ्रेड मार्क नामी स्टोर तक पहुंच गया, जिसके एक कोने पर डेबी उसकी मुंतजिर थी। डेबी ने उसका इस्तकबाल हस्ब साबिक बड़ी फराख दिली से किया। दोनों 15-20 मिनट तक स्टोर के अंदर ही घूमते रहे, जहां से उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की थी। यहाँ से दोनों इकट्ठे ही कार पार्किंग में आए थे। यहाँ डेबी ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। FBI ऑफिसर डेविड फ्रैंक को जब उसके खुसूसी जराये ने CBI ऑफिसर जोसेफ की सेंट लुइस में मौजूदगी की इत्तला दी तो उसका माथा ठनका। उसने सबसे पहले ये इत्तला मोसाद के नए स्टेशन चीफ तक पहुंचाकर हक नमक अदा किया। उसके साथ ही छुट्टियां लेकर सेंट लुइस की तरफ रवाना हो गया। मोसाद मोसाद का कैटेसा यानी मोसाद का मकामी ऑफिसर पहले ही से इस खुसूसी मिशन की अंजाम दही के लिए तल अबीब से बराह रास्त यहाँ आया था। मोसाद के हेडक्वार्टर में ये इत्तला कि डेबी का केस ऑफिसर जोसेफ सेंट लुइस में मौजूद है धमाके की तरह फटी थी। ब्रिगेडियर शमीर को यह इत्तला मोसाद के खुसूसी राब्ते पर डेविड फ्रैंक से मौसूल होने के महज चंद मिनट बाद ही तल अबीब पहुंचा दी गई थी। एक बात तो साफ जाहिर थी कि जोसेफ की सेंट लुइस में मौजूदगी का मतलब डेबी की यहाँ मौजूदगी था और डेबी एक मरतबा मोसाद के आहनी शिकंजे से बच निकली थी। शमीर इसे किसी सूरत मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं था। वो ये भी जानता था कि डेबी के जरिए ही वो शमून के असली कातिल माइकल तक पहुंच सकता था, जिसका जिंदा रहना मोसाद की मौत के मुतरादिफ था। मोसाद में कुल 35 कैस्टा थे। मुहिम की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शमीर ने खास तौर से एक कैस्टा सेंट लुइस भेजा था। इन लोगों को इंतहाई नागुज़ीर हालात में मैदान अमल में उतारा जाता था, क्योंकि किसी एक कैस्टा का नुकसान भी मोसाद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब शमीर ने डेबी और माइकल की जिंदगी को अपनी जाती अना का मसला बना लिया था। वो इन दोनों को बहर सूरत मारना चाहता था और इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। ब्लैक सितंबर के हाथों होने वाली हजीमत ने उसे बाउले कुत्ते की तरह तिलमिलाकर रख दिया था। इंस्टीट्यूट यानी मोसाद का वो नाम जो इसके एजेंट इस्तेमाल करते हैं की साख खतरे में पड़ गई थी। इसराइली वजीर आजम ने खास तौर से इस वाक़े का नोटिस लिया था कि अभी तक उन लोगों ने शमून के कातिलों को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया। मरे पर सौ दुर्रे मोसाद ने अपनी देरीना हलीफ रॉ के जरिए जर्मनी को सजा देने का जो घटिया तरीका इस्तेमाल किया था, वो बेल भी ना मंढे नहीं चढ़ने दी गई और ना रॉ की एजेंट की पाकिस्तान में गिरफ्तारी और अरब नौजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें रॉ और मोसाद की काले करतूत दस्तावेजी सबूतों के साथ बेनकाब हुए थे। इन वाकयात ने सारी दुनिया के प्रेस में हलचल मचा दी थी। गो कि यहूदी प्रेस ने वाकयात को गलत रंग देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन वो सारी दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते थे। यूं भी मोसाद के करता धरता इस हकीकत से आगाह थे कि वो थोड़ी देर के लिए दुनिया के थोड़े लोगों को जरूर बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अमरीश पुरी ने पाकिस्तान को इस मामले में घसीट कर अपना मुंह तो काला करवाया ही था, ब्रिगेडियर शमीर के किए कराए पर भी पानी फेर दिया था। शमीर ने ISI को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कांटे की तरह उनकी आंखों में खटकता था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने से पहले वो 1000 मर्तबा सोच लेने का कायल भी था। इसकी हुकूमत ने गो के भारत से खुफिया मुआहदा करके पाकिस्तान के खिलाफ
مشترکہ حکمت عملی ضرور اختیار کر لی تھی، لیکن شمیر سمجھتا تھا کہ جب تک امریش پوری جیسے لوگ رو میں موجود ہیں، کم از کم رو ان کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ عرب نوجوان کی پریس کانفرنس کی اطلاع جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم تک پہنچی، اس نے شمیر کو آفس میں طلب کر کے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعصاب بھی کمزور پڑنے لگے ہیں تو وہ موساد کی خدمات سے سبکدوش ہو جائے، کیونکہ اتنی زبردست ہزیمت کا سامنا انہیں آج تک نہ ہوا تھا۔ اسرائیلی کیٹسا سے ڈیوڈ فرینک کی ملاقات کینساس سٹی میں ہوئی تھی۔ سینٹ لوئس سے کچھ فاصلے پر واقع کینساس سٹی کے ایک شاندار ہوٹل میں وہ ٹورسٹ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ دونوں دیر گئے تک سینٹ لوئس کے جغرافیے پر بحث کرتے رہے۔ شہر کو آنے جانے کے راستے، گلیاں، بازار، پلازے، ریلوے اسٹیشن، ہوٹل اور تمام جزیات کیٹسا ہضم کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈیوڈ فرینک کا تعارف موساد کے 3 مقامی ایجنٹوں سے کروانے کے بعد ان لوگوں کو سائی کی طرف جوزف سے چپ کے رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ کوئی بھی انتہائی قدم اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایف بی آئی کے اعلیٰ آفیسر ہونے کی وجہ سے ڈیوڈ فرینک نے جوزف کے ٹھکانے کا پتہ لگایا تھا۔ جوزف اس کی شکل سے آشنا نہیں تھا، لیکن وہ جوزف کو پہچانتا تھا۔ ایجنسی یعنی CIA کے مقامی سیف ہاؤس میں جوزف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جوزف نے فی الوقت ڈیبی کو اکیلے چھوڑا ہوا تھا اور اسے یہی کہتا تھا کہ یہاں وہ خطرے کی زد سے باہر ہے۔ ڈیبی نے اپنی دانش میں گزشتہ 48 گھنٹے مسلسل اس کام میں صرف کیے تھے کہ کہیں اسے بے خبر رکھ کر جوزف اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا، لیکن بظاہر اسے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے تھے جس سے اسے اپنے زیر نگرانی ہونے کا شک گزرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس درمیان ایک لمحے کے لیے بھی CIA نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ ڈیبی نے بظاہر مطمئن ہونے کے بعد ہی لندن میں ابو احمد سے رابطہ قائم کیا، جس نے اسے ہدایت کی تھی کہ حماد کو سینٹ لوئس میں اپنے ٹھکانے پر بلا کر اس سے ملاقات کرے، جس کے پاس اس کے لیے ایک پلان موجود ہے۔ اپنی دانش میں ابو احمد اور IRA کے لوگوں نے ڈیبی کو CIA کے چنگل سے نکالنے کے لیے اسے امریکہ سے ہٹانے کا پروگرام تیار کیا تھا، اور حماد اب یہی منصوبہ لے کر اس سے ملنے آ رہا تھا۔ جوزف کو دونوں کی ملاقات کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس روز صبح جب جوزف کو اطلاع ملی کہ آج ڈیبی اور حماد اپنے کسی دوست کو ملنے کینساس سٹی جا رہے ہیں، تو اس نے فوراً اپنے اسکواڈ کو اسٹینڈ بائی کر دیا تھا۔ سینٹ لوئس کی اوریگن سٹی سے کینساس سٹی جانے والی ہائی وے تک CIA کی 6 گاڑیاں مختلف مقامات پر اس طرح موجود تھیں کہ ڈیبی اور حماد کو تعاقب کا شائبہ تک نہ گزرا، لیکن جوزف کو یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ موساد کے ایجنٹ ان کی آستین کے سانپ ڈیوڈ کی مدد سے اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ جوزف نے اپنی گاڑی اوریگن اسٹریٹ کے کونے میں موجود پارکنگ ایریا میں پارک کی اور پیدل ہی نزدیکی اپارٹمنٹس کی طرف چل دیا۔ ڈیوڈ فرینک نے اپنی گاڑی دوسرے کونے پر پارک کی تھی اور ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی کے ذریعے پل پل کی اطلاع نزدیکی کار میں موجود موساد کے کیٹسا کو دے رہا تھا، جس کی طرف سے یہ اطلاع تیسری کار میں موجود 2 ایجنٹوں کو منتقل ہو رہی تھی، جن کی موجودگی کا ڈیوڈ فرینک کو بھی علم نہیں تھا۔ ڈیوڈ فرینک نے جب ڈیبی کو نزدیکی اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو خوشی سے اس کی باتیں کھل گئیں۔ ڈیبی کے ساتھ کسی عربی نقش و نگار کے حامل نوجوان کی موجودگی اس کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی۔ وہ مارا، اس نے دل ہی دل میں خود کو شاباش دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ اہم ترین اطلاع کیٹسا کو منتقل کر چکا تھا۔ جوزف کو اس نے چھپ کر دونوں کا تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ ڈیبی اور حماد اسی پارکنگ ایریا کی طرف آ رہے تھے جہاں جوزف نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نیلے رنگ کی ایک کار میں دونوں کو ڈیوڈ نے پارکنگ ایریا سے باہر آتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں گاڑی نظر آ گئی ہے، تم جوزف سے چپکے رہو، موساد کے کیٹسا نے اس کا پیغام ملنے پر گاڑی پہچانتے ہوئے فرینک سے کہا۔ ہائی وے تک ڈیبی گاڑی خود چلاتے ہوئے لائی تھی، اسے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ بیک وقت کئی گاڑیاں اس کے تعاقب میں تھیں۔ یہاں سے اس نے نارتھ 75 اختیار کی تھی جو کینساس سٹی کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک زیر تعمیر ہے کہ بورڈ نظر آنے لگے تھے۔ پھر ڈیبی کی گاڑی بھی سڑک پر موجود گاڑیوں کے ہجوم کا حصہ بن گئی۔ ہائی وے کی دونوں سڑکیں نارتھ اور ساؤتھ ایک دوسرے کو پہلو بہ پہلو سفر کر رہی تھیں۔ ڈیبی کی کار انتہائی دائیں جانب والی لائن میں رینگ رہی تھی، جب اچانک ہی اس پر موت کا دہانہ کھل گیا۔ ساؤتھ کی سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار کے ٹائر بڑی زور سے چرچرائے، اور اس سے پہلے کہ ڈیبی یا حماد کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا، کار کی ان کی سمت کھلنے والی کھڑکیوں سے گولیاں ان پر اولوں کی طرح برسنے لگی۔ فائرنگ کرنے والے جنونی حد تک
जुनूनी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 2 मिनट के अंदर सैकड़ों गोलियां फायर कर दी थी। न सिर्फ डेबी और हम्माद के जिस्म से दर्जनों गोलियां पार हो गई थी, बल्कि उनके साथ कई और कारों के भी लोगों को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सीआईए के लोग डेबी की कार के आगे पीछे मौजूद थे। अचानक हमले ने एक लम्हे के लिए तो उन्हें बौखला कर रख दिया। जब तक वो होश में आए, हमलावर अपना काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी दानिश में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था, लेकिन उस सड़क पर ट्रैफिक जैम की वजह से वो उन लोगों का कुछ बिगाड़ न सके। जबकि हमलावरों की गाड़ी आंधी और तूफान की तरह मुखालिफ सिमत में उड़ी चली जा रही थी। जोसेफ बड़ी बददिली और बेबसी से ट्रैफिक में फंसा अपनी बेबसी का नजारा कर रहा था। उसके ताक़ुब में मौजूद एफबीआई के इंस्पेक्टर डेविड फ्रैंक को बखूबी अंदाजा हो गया था कि उसके साथी अपना काम मुकम्मल करके फरार हो गए हैं। उसने अपने और जोसेफ के दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे चंद गज के फासले पर एक एग्जिट मिला, डेविड फ्रैंक ने अपनी गाड़ी उस तरफ घुमा दी। एजेंसी के लोग अपनी कारों से छलांगे लगाकर भागते हुए डेबी की कार तक पहुंचे, जहां डेबी और हम्माद की गोलियों से छलनी लाशें उनका मुंह चिढ़ा रही थी। वो बेबसी से अपने होंठ काटते रहे। हाईवे पर होने वाली इस फायरिंग ने ट्रैफिक का सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया था, लेकिन मुस्तैद हाईवे पुलिस ने चंद मिनट में ट्रैफिक डिसिप्लिन बहाल कर दिया। किसी को कानो कान खबर न हो सकी कि हमलावर किस तरफ भागे थे। बहुत से लोगों ने उन्हें फायरिंग करते और भागते देखा था। शायद वो लोग किसी नजदीकी एग्जिट से शहर के अंदर दाखिल हुए थे, क्योंकि अगले रोज के अखबारात ने एक तबाहशुदा कार का ढांचा नजदीकी कस्बे से तलाश किया था और पुलिस का दावा था कि ये वही कार है जिससे फायरिंग की गई थी। वाकई ये वही कार थी। इसराइली कैटसा और इसके साथियों ने इसे यहाँ तबाह करके वहां पहले से मौजूद एक दूसरी कार पर राह फरार इख्तियार की थी। रात के पहले पहर ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन की सेंट लुइस से लंदन जाने वाली परवाज के जरिए मोसाद का कैटसा अपना मिशन मुकम्मल करके लंदन की तरफ उड़ा चला जा रहा था। जहाज की रवानगी से पहले उसने मिशन की कामयाबी की इत्तला ब्रिगेडियर शमीर तक पहुंचा दी थी। ब्रिगेडियर शमीर का अंग अंग खुशी से झूम रहा था। उसने अपने कैटसा के साथ खुसूसी जश्न पार्टी का एहतमाम किया था। वजीर आजम को शमून के कातिलों की मौत की इत्तला उसने खुद उसके ऑफिस जाकर दी थी। बहुत अरसे बाद उसने आज अपने वजीर आजम को पुरसुकून पाया था, जैसे बहुत लंबे अरसे से उसके खून की प्यास आज ही बुझ सकी थी। रात देर गए जब वो अपने घर वापस लौटा, तो एक खुसूसी लाइन पर उसने अपने मातहत से न्यूयॉर्क मिलाने को कहा। चंद मिनट बाद ही न्यूयॉर्क में वो मोसाद के एक इंतहाई अहम सोच से महवे गुफ्तगू था। ऑफिसर डेविड फ्रैंक ने मोसाद की बहुत अहम और नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी थी। हाई कमान ने डेविड फ्रैंक को फौरन इन खिदमत का अजीम सिला देने का फैसला किया। कल शाम ढलने तक उसको खुसूसी इनाम से सरफराज कर दिया गया। ख्याल रहे कि डेविड फ्रैंक हमारा बहुत खास आदमी रहा है। उसने कहकहा लगाकर फोन बंद कर दिया। न्यूयॉर्क में मौजूद मोसाद के एजेंट ऑफिसर डेविड फ्रैंक के शाया निशान इस्तकबाल की तैयारी करने लगे। डेविड फ्रैंक उसी रोज न्यूयॉर्क वापस लौट आया था। वो बड़ा मुतमईन अपने अपार्टमेंट में रहता था। अपनी दूसरी बीवी से उसने हाल ही में अलहदगी इख्तियार की थी। जैसे ही उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोल कर लाइट का स्विच ऑन किया, उसकी आंखें चुंधिया कर रह गईं। 3 मुसल्लह शख्स वहां मौजूद थे। कौन हो तुम? उसके मुंह से बमुश्किल निकल पाया, जब उनके साइलेंस से लगे पिस्तौलों ने गोलियां उगलना शुरू की। तीनों ने अपने पिस्तौल उस पर खाली कर दिए थे। फिर जिस तरह वो चुपचाप यहाँ आए थे, उसी तरह चुपचाप वापस लौट गए। रवानगी पर वो अपार्टमेंट को ताला लगाना नहीं भूले। सीआईए के मुस्तैद एजेंटों ने जल्द ही आस्तीन के सांप का पता लगा लिया था। वो जान गए थे कि एफबीआई का ऑफिसर डेविड फ्रैंक मोसाद का जर खरीद गुलाम था। 3 रोज की जांगुसल मेहनत के बाद वो गद्दार का पता लगाने में कामयाब हो गए थे। जब एजेंसी के लोग 2 कारों में सवार होकर तेजी से सीढ़ियां फलांगते उसके अपार्टमेंट तक पहुंचे, तो डेविड फ्रैंक की लाश से बदबू के भभूके उठ रहे थे। उसका जिस्म गलना शुरू हो गया था। मोसाद ने अपने जुर्म का आखिरी निशान भी मिटा दिया था। टारगेट कहूटा। ब्रिगेडियर शमीर ने एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की इस चोट को फरामोश नहीं किया, जिसने रॉ और मोसाद की साजिश का भांडा भरे बाजार में फोड़ कर रख दिया था। आज उसे वजीर आजम की तरफ से इस मामले को निपटाने की खुसूसी हिदायत मिली थी। दूसरी तरफ अमरीश पुरी जख्म खुर्दा सांप की तरह तिलमिला रहा था। कनाडा के भारतीय कॉन्सुलेट में उसने अपनी दानिश में जो ऑपरेशन किया था, उससे उल्टी आते गले को पड़ गई थी। इन लोगों की तवक्कात के बरक्स न सिर्फ पाकिस्तानियों का कमाल होशियारी से एटमी सामान इस्लामाबाद पहुंचा दिया था,
بلکہ کینیڈین RCMP اور امریکن FBI کے نزدیک بھی را کی حیثیت ایک تیسرے درجے کے جاسوسی ادارے سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ را کی فراہم کردہ معلومات پر بھروسہ کر کے وہ لوگ خود دھوکہ کھا گئے تھے۔ امریش پوری کے پاس کھیلنے کے لیے بس ایک ہی کارڈ باقی رہ گیا تھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کو صرف اسی ایشو پر وہ ورغلا سکتا ہے، خصوصاً مغربی دنیا کو۔ یہودی پریس کی مدد سے وہ پاکستان کو نہ کو چنے چبوا سکتا ہے، لیکن کیا موساد اس کے ساتھ کھلے دل سے تعاون کرے گی؟ اس نے موساد کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے اشارے پر جو کھیل کھیلا تھا، اس نے تو پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ لوگ چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہتے۔ آج جب اسے بریگیڈیئر شمیر کے خصوصی نمائندے کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دہلی کے ایئر فورس بیس پر اس نے خود کرنل گوریان کا استقبال کیا تھا، جو ایک خصوصی پرواز سے دہلی آیا تھا، اور اس کا طیارہ خصوصی انتظامات کے تحت ایئر فورس کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا تھا۔ کرنل گوریان کے ساتھ اس کی سیکریٹری بھی تھی، یا پھر جہاز کا عملہ جو وہیں رہ گیا تھا۔ کرنل گوریان اپنی سیکریٹری کے ساتھ رات کے اندھیرے ہی میں خصوصی کار کے ذریعے امریش پوری کی معیت میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا تھا۔ یہ را کا اپنے خاص مہمانوں کے لیے تیار کردہ سیف ہاؤس تھا، جس کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ عام حالات میں چڑیا بھی یہاں پر نہیں مار سکتی تھی۔ مہمانوں کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر جیسے ہی امریش پوری نے مہمانوں کے آرام کے پیش نظر واپسی کا ارادہ کیا، اس کے میزبان نے اسے روک لیا۔ ہمیں پہلے کام کی بات کر لینی چاہیے، کرنل گوریان نے کہا۔ لیکن اتنی رائت گئے، آپ آرام کریں، ہم جہاز میں سوتے آئے ہیں۔ کرنل گوریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنے سیکریٹری کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور یوں بھی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ہمیں الصبح تل ابیب کے لیے واپس جانا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت دن کے اجالے میں اسرائیلی جہاز کو بھارتی حدود میں پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو شک گزرے۔ امریش پوری نے چند ثانیے کے لیے سوچا، وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یوں بھی وہ اس مرحلے پر کوئی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، اور را کے سربراہ کی حیثیت سے اس کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ لوگ ملحقہ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے۔ امریش پوری کی مدد کے لیے اس کے 4 ماتحت موجود تھے، جبکہ کرنل گوریان کے ساتھ دوسری طرف اس کی سیکریٹری بیٹھی تھی۔ وہ خود گفتگو میں حصہ نہیں لے رہی تھی، بلکہ ضرورت پڑنے پر کرنل گوریان کو مطلوبہ معلومات ایک بریف کیس میں موجود چھوٹے سے کمپیوٹر سے چیک کر کے فراہم کرتی تھی، جن کی بنیاد پر وہ گفتگو آگے بڑھاتا۔ امریش پوری اور اس کے ساتھی موساد کی پاکستان سے متعلق معلومات پر اش کر اٹھتے تھے۔ ان کی دانش میں شاید بھارت دنیا کا واحد ملک تھا جس کا جاسوسی نظام پاکستان میں دور دور تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ اسرائیلیوں کو بہت سی ایسی باتوں کا علم بھی تھا جن سے را آگاہ نہیں تھی، اور اس وقت جب بات کرنل گوریان نے کہی تھی اس نے امریش پوری کو چونکا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، پاکستان کی طاقت کو جمع ہونے کا موقع ہی نہ دو، انہیں منتشر کر دو، بیک وقت ان کے خلاف 2-3 محاذ کھول دو، صرف کہوٹا تک ہی کیوں محدود رہا جائے۔ میرے دوست، یہ پاکستانی مسلمان بہت جذباتی ہیں، انہیں کوئی جذباتی ایشو ایسا نہ دو جس پر ساری قوم متحد ہو جائے۔ اگر ہم نے خود کو صرف پاکستان کے ایٹمی پلانٹ تک محدود رکھا تو یہ لوگ اسلامی ایٹم بم کے تحفظ کا نعرہ دے کر ساری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں گے۔ انہیں مختلف معاملات میں الجھائے رکھو۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ نے آج تک جھک ماری، شاید 1971 کی کامیابی نے آپ لوگوں کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا ہے کہ آپ نے پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بات ایسی ہرگز نہیں، مسٹر پوری، یہ لوگ بہت مضبوط ہیں، اس کا اندازہ آپ سے زیادہ بہت بہتر کون کر سکتا ہے۔ انہیں توڑنے کے لیے اندر سے توڑ پھوڑ کرنا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر دوبارہ اپنے چہرے پر نظریں جمانے والے گدھوں سے مخاطب ہوا۔ تمہارے پاس 1971 کا بہترین تجربہ موجود ہے، انہیں آپس میں لڑاؤ، زبان، ثقافت، حقوق اور علاقائی مسائل پر انہیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔ مذہب کے نام پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مذہب کے نام پر انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھو، میں تمہیں بہت بڑی ٹپ دے رہا ہوں۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے دیوار پر لگے پاکستان کے نقشے کے قریب پہنچ گیا۔ کونے میں رکھی چھوٹی سی چھڑی اٹھا کر اس نے نقشے پر نظریں گاڑ دی۔ نقشہ قریباً آدھی دیوار پر پھیلا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پاکستانی پنجاب پر نظریں دوڑانے لگا، پھر آخر اس نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر پر چھڑی کی نوک رکھ دی۔ جھنگ اس کے منہ سے نکلا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی۔ مسٹر پوری، یہ آتش فشاں ہے، آتش فشاں۔
ذرا سی چنگاری دکھاؤ، سارے پاکستان کے امن و امان کو جلا کر راکھ کر ڈالو۔ اگر تم لوگ اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھ رہو یا کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لو۔ آل رائٹ، امریش پوری کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہم اپنے دوستوں کے شکر گزار ہیں، جلد ہی ہم مل کر فتح کا جشن منائیں گے۔ امریش پوری کو ابھی سے کامیابی کا نشہ چڑھنے لگا تھا۔ مسٹر پوری، میری حکومت کسی قیمت پر کسی بھی مسلمان ملک کو ایٹمی استعداد حاصل کرنے نہیں دے گی، خواہ یہ جنگ ہمیں اکیلی ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ ہم تو اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑتے رہیں گے، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہم سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ پاکستان حکومت کو دوسرے محاذوں پر الجھائے رکھو۔ بین الاقوامی سطح پر ہم ان لوگوں کو ایٹمی ایشو پر اتنا بدنام کر دیں گے کہ ساری دنیا کے دروازے ایک ایک کر کے ان پر بند ہوتے جائیں گے۔ بس ایک کام تم لوگوں نے کرنا ہے، ان کی لیڈرشپ کو اپنے قابو میں رکھنا تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ہمیشہ بھیک مانگنے کا درس دیتے رہیں۔ کوشش کرنا ان لوگوں کو کبھی اپنے زور بازو پر کچھ کر گزرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس کی بات کے خاتمے پر سارے محفل نے مل کر قہقہا لگایا تھا۔ صبح ہونے تک وہ لوگ پاکستان کی ممکنہ تباہی کے گھناؤنے منصوبے بناتے اور کامیابی کے تصور سے اپنے دل بہلاتے رہے۔ میٹنگ کے اختتام پر کرنل گوریان اور اس کی سیکرٹری را کی حفاظت میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہے تھے، جہاں اسرائیلی جہاز کا عملہ ری فیولنگ اور جہاز کے کل پرزوں کی ری چیکنگ کے بعد پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ انجن اسٹارٹ تھے، کار جہاز کے نزدیک رکی تھی۔ ایئر فورس کے چند اعلیٰ افسران ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ کرنل گوریان نے ان میں سے شاید ہی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا مناسب سمجھا تھا۔ کار سے اتر کر وہ ہاتھ ہلاتا قریباً بھاگتا ہوا جہاز کی سیڑھیوں تک پہنچا تھا۔ امریش پوری اس کے تعاقب میں سیڑھیاں چڑھتا جہاز کے دروازے تک گیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کر کے لوٹ آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کا دروازہ بند ہو گیا تھا، سیڑھی ہٹا لی گئی۔ چند منٹ بعد جہاز نے رینگنا شروع کیا اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے رات کے اندھیرے میں آنے والا ظلمتوں کا پیامبر اندھیرے ہی میں غائب ہو گیا۔ بھارت کی حدود سے باہر نکلنے تک بھارتی ایئر فورس کے 4 طیارے اس کی حفاظت کرتے رہے، جس کے بعد یہ پراسرار جہاز اپنے خصوصی اور خفیہ روٹ پر تل ابیب کی طرف چلا گیا۔ کارگل سے کہوٹا تک پھیلی بھارتی سرحد کے ساتھ ساتھ 5 میل تک بھارتی فوج نے حفاظتی پٹی قائم کر رکھی تھی۔ اس 5 میل کے ایریا میں 24 گھنٹے کرفیو کا سما رہتا تھا۔ انسان تو کیا، چرند پرند اور ڈھور ڈنگر بھی اس حفاظتی پٹی میں پھٹک نہیں سکتے تھے، اور یہی وہ خونی لکیر تھی جسے عبور کر کے انہوں نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ اکتوبر کی وہ شام معمول سے زیادہ سرد اور گہری تھی۔ افق پھیلے سیاہ بادلوں کے سلسلے نے ماحول کو منجمد کر رکھا تھا۔ وقفے وقفے سے ہونے والی بوندا باندی ان کے لیے فی الوقت نعمت غیر مترقبہ تھی۔ 15,000 فٹ کی بلندی پر ہوا کی کاٹ تلوار سے زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ گرم جیکٹوں میں لپٹے ان کے جسم موسمی قہر کے سامنے کب کے ہتھیار ڈال چکے ہوتے، لیکن ان کا جذبہ حریت تھا یا پھر ان کا عشق جس نے انہیں سرگرم عمل رکھا۔ نوکدار اور بلند و بالا چٹانوں پر وہ جما کر قدم دھرتے، ایک دوسرے کے تعاقب میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اندھیرے میں زور سے بجلی کڑکتی اور ایک لمحے کے لیے ساری فضا روشن ہوتی تو وہ دم ساد کر بیٹھ جاتے۔ میلوں عمودی چڑھائیاں چڑھتے اور اترتے ان کے ہاتھوں میں خون منجمد ہونے لگا تھا، لیکن ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آئی تھی۔ اپنی پیٹھ پر ایمونیشن کا تھیلا باندھے، گلے میں کلاشن کوف کو ہار کی طرح لٹکائے، وہ قدم بقدم اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ ان کے چاروں اطراف بھارتی فوج مورچہ بند تھی۔ کسی بھی چڑھائی کے موڑ پر، کسی بھی اترائی کے موڑ پر اچانک ہی کوئی مورچہ ان کے راستے کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ گھات لگائے دشمن کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مجاہدوں کی راہ گزر کون سی ہے۔ ان کے راستے میں آتش و آہن کا جال بچھائے، اپنی انگلیاں ٹریگروں پر جمائے، گرم سمور کے کوٹ پہنے بھارتی فوج بے چینی سے ان کی منتظر تھی۔ اچانک ہی بجلی زور سے کڑکی تو نہ جانے کیوں امیر خان کا دل زور سے دھڑکا، حالانکہ یہ گرج چمک اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ حزب المجاہد کا مقامی کمانڈر اور اس علاقے کا بہترین آشنا تھا۔ یہاں کے درخت، پہاڑ، چڑھائیاں، اترائیاں، ہوائیں، فضائیں اور موسموں کی رعنائیاں سب پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ فضا کو سونگھ کر وہ موسم کے مزاج کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ رات کا یہ بھیانک سناٹا، عمودی چٹانیں، گہرے کھڈے اور کھائیاں اور تاریک جنگلات کا طویل سلسلہ اور ہزاروں فٹ بلند خطرناک چوٹیاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھیں، لیکن
آج نہ جانے کیوں اسے سب کچھ بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر تعاقب میں آنے والے مجاہدین بھی اپنی اپنی جگہ جم کر کھڑے رہ گئے تھے۔ خدا جانے امیر خان فضا میں کیا سونگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا اندازے لگاتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اپنے تعاقب میں آنے والے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ جیسے ہی اس کا اشارہ موصول ہوا، اس کے ہمراہیوں میں جیسے بجلی سکون دی اور انہوں نے بغیر آواز نکالے اپنے کندھوں سے لٹکتی رائفلوں کو فائرنگ پوزیشن میں کر لیا۔ امیر خان اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ پھونک پھونک کر قدم بڑھانے شروع کیے اور قافلہ سوئے منزل گامزن ہوا۔ اس مرتبہ اس کی ہمراہی حیران ہی تو رہ گئے تھے، کیونکہ امیر خان نے معمول سے الگ راستہ اچانک ہی اختیار کر لیا تھا۔ اس بات کا احساس قافلے میں شامل صرف ان 2 مجاہدوں کو ہو سکا جو اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ان راہوں سے اس کی کمان میں گزر چکے تھے۔ نئے ساتھیوں کو اس تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ دونوں مجاہدین کا ماتھا ایک لمحے کے لیے ضرور ٹھنکا، لیکن ان کے لیے امیر خان کی کسی حرکت پر شک کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امیر خان مر سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی منزل تری گام تھی۔ اس جگہ انہیں پروگرام کے مطابق صبح ہونے تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن آج امیر خان نے اچانک راستہ بدل لیا تھا، جس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اب وہ صبح ہونے تک تری گام نہیں پہنچ سکیں گے۔ بارش اچانک زور پکڑنے لگی تھی۔ اس وقت وہ لوگ جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ یہ اترائی کا سفر تھا۔ بارش نے جگہ جگہ پھسلن پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے کسی بھی مرحلے پر کسی مجاہد کا پاؤں لڑکتا تو سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں گرتا۔ امیر خان کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی رفتار بہت کم کر لی تھی اور بہت پھونک پھونک کر اور آہستہ آہستہ قدم رکھتا تھا۔ اپنے ہمراہیوں کو وہ رک رک کر حوصلہ اور احتیاط سے چلنے کی تلقین بھی کرتا جا رہا تھا۔ بارش یوں تو ان کے لیے تائید خداوندی تھی کہ بارش کے شور میں ان کے قدموں کی آوازیں دب جاتی تھیں، لیکن پیدل چلنے میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اس سے امیر خان کو پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس قافلے میں صرف 2 پرانے ساتھی تھے، باقی سب مجاہد پہلی مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے۔ اس نے راستہ یوں ہی نہیں بدلا تھا۔ اندھیرے میں چمکنے والی بجلی نے اس کی عقاب کی طرح گہری آنکھوں کو اچانک ہی ایک ایسا منظر دکھایا تھا جس نے اسے روک کر سوچنے اور راستہ بدلنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ وہ اب تک تری گام پہنچ گیا ہوتا۔ بجلی کی چمک میں اس نے پہاڑ کی ڈھلان پر جو چند خیمے دیکھے تھے، انہوں نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا خدا کر کے اس اعصاب شکن سفر کا اختتام ہوا۔ اب وہ لوگ جنگل ہی میں موجود ایک جھونپڑے تک پہنچے تھے۔ اپنے ہمراہی 5 مجاہدوں کو اس نے اس جھونپڑے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ ان کے جسم کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ جھونپڑے میں پہلے ہی سے ان کی ضروریات کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ 1.5-2 گھنٹے بعد وہ لوگ گرم قہوہ پینے اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد قدرے نارمل ہو گئے تھے۔ اس درمیان صبح کا اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ سب نے وہیں امیر خان کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ اب دونوں پرانے مجاہد اس کی ہدایت پر تری گام سے اس طرف آنے والے راستے پر پہرا دینے چلے گئے تھے، جبکہ وہ خود نئے ساتھیوں کے ساتھ وہیں موجود رہا۔ سورج کی لرزتی کرنوں نے مظلوم و مقہور کشمیر پر اپنی زرد روشنیاں پھیلا دی تھیں، جب پہرے داروں میں سے ایک نے امیر خان کو باخبر کیا کہ اس طرف کچھ چرواہے آ رہے ہیں۔ یہ مقامی بکروال تھے۔ امیر خان کو انہی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس جنگل تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ وہ اپنی درجنوں بکریوں کے ساتھ معمول کے مطابق یہاں آئے تھے۔ شاید گھاس پھوس کی یہ جھونپڑی بھی انہی لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ امیر خان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بے قراری سے سلام علیکم پکارتے اس کی طرف لپکے اور باری باری اس سے بغل گیر ہونے کے بعد اب دیگر مجاہدین سے مصافحہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ جو کچھ کھانے کو تیار کر کے لائے تھے انہوں نے مجاہدین کے سامنے رکھ دیا اور اب امیر خان کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی زبانی امیر خان کو علم ہوا کہ پہاڑی کی ڈھلان پر لگے ان خیموں میں کچھ غیر ملکی قیام پذیر ہیں۔ ان لوگوں نے اس علاقے میں اپنی پراسرار سرگرمیاں چند روز پہلے ہی شروع کی تھیں۔ یہ لوگ بڑے پراسرار طریقے سے یہاں آئے تھے۔ انہیں ہیلی کاپٹروں میں لایا گیا۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر اس علاقے کے چپے چپے کا جائزہ لیا اور اب یہاں خیمے لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی فوج کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے اور ہندواڑہ، تری گام اور کلاس روم میں بھارتی فوج کے کمانڈوز کی نئی یونٹیں مورچہ بند ہونے لگی ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی فوج کے اسپیشل سروس گروپ کے لوگ کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد شاید ان کی خصوصی حفاظت کے پیش نظر یہاں کمانڈوز کو رکھا گیا تھا۔
بکروال میں سے ایک نے امیر خان کو بتانا شروع کیا، کل ان لوگوں کی مدد سے بھارتی فوج نے یہاں بڑے بڑے اینٹینا لگائے ہیں۔ امیر خان، میرے خیال سے یہ لوگ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ کل شام کو ایک جیپ میں ان کے 2 آدمی تریگام آئے تھے، شاید وہ بازار سے کچھ خریداری کر رہے تھے۔ یہاں ہمیں ایک چونکا دینے والی بات کا علم ہوا، امیر خان یہ یہودی ہیں، مجھے یہ بات غلام نبی نے بتائی ہے، وہ پرانا فوجی ہے اور اس نے اپنی آدھی زندگی مشرق وسطی میں گزاری ہے۔ پارٹ نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے۔